بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر الغات، سعودی عرب کی پیشکش۔ اس درس کا عنوان ہے اسراء اور معراج سے عبرت و نصیحت۔ اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشین گوئیاں ایسی فرمائی ہیں جو ماضی قریب ہی سے ان کا ظہور شروع ہو گیا ہے اور وہ روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی یہ بھی ہے کہ یہ امت پچھلی امتوں کی طرح یہود اور نصارہ کی طرح یہ امت بھی بدعات کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ یعنی جس طریقے سے پچھلی امتیں یہود اور نصارہ اپنے نبیوں کی صحیح تعلیم کے اندر رد و بدل کر دیے اور انبیاء کی صحیح تعلیم ان کے اندر سے غائب ہوئی، بلکہ صحیح تعلیم کے اندر کچھ غلط تعلیمات کی ملاوٹ ہو گئی،
اسی طرح اس امت کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آنے والا ہے۔ البتہ اس امت کی خوبی یہ ہے کہ جب تک قیامت قائم نہ ہوگی اس وقت تک ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی جو حق پر قائم رہے گی، اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے پر جمائے رکھے گی۔ اگرچہ یہ جماعت تعداد میں بہت تھوڑی ہوگی، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ایسی ایک جماعت ہمیشہ جب تک قیامت قائم نہ ہو یا جب تک کہ وہ ہوا نہ چلے، جو ہوا ریشم کی طرح نرم ہوگی، جو ہوا مشک کی طرح خوشبودار ہوگی، بلکہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگی، اور وہ پاک ہوا جب چلے گی تو کوئی بھی ایسا مومن نہ ہوگا کہ اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہو، الا یہ کہ وہ ہوا اس کی روح کو قبض کر لے گی، جیسا کہ مسلم شریف وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث صراحت کے ساتھ مروی ہے۔ تو اس ہوا کے چلنے سے پہلے ایک ایسی جماعت ضرور رہے گی جو اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے کے اوپر گامزن رکھے گی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحین اور دوسری کتب حدیث میں متعدد صحابہ کرام سے متواتر طریقے پر مروی ہے کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہ کر کے مخالفین سے قتال کرتی رہے گی، مخالفین سے جہاد کرتی رہے گی، مخالفین سے بحث مباحثہ کرتی رہے گی، اور مخالف پارٹیاں اس کا کوئی نقصان نہ کر سکے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پیشین گوئی کے پیش نظر امت کے اندر متعدد انداز سے متعدد قسم کی بدعتیں پیدا ہوئی ہیں۔ ان میں سے کچھ بدعتیں زمانے سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ بدعتیں مکان سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ بدعتیں عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ بدعتیں اعمال سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ بدعتیں عبادات سے تعلق رکھتی ہیں، اور بہت سی بدعتیں ایسی ہیں جن کا تعلق صرف اخلاقیات سے ہے۔ غرض کی وہ بدعتیں جو زمان سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں سے ایک بڑی اہم بدعت رجب کے مہینے اور اس کے اندر متعدد بدعات کا ایجاد کر لینا ہے۔ رجب کا مہینہ شریعت اسلامی میں اسے ایک اہمیت حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ سال کے ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے حرمت کا مہینہ قرار دیا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، لا تزال ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ۔ مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کل 12 ہے۔ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک کل 12 ہے، اور یہ تعداد اسی دن سے متعین ہے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پھر اپنی حکمت سے سال کو 12 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور یہ وہی 12 مہینے ہیں جنہیں ہم اور آپ قمری مہینے یا اسلامی مہینے کہتے ہیں۔ میں ان مہینوں کی تفصیل طرف نہیں جانا چاہتا کہ ان کی حکمت کیا ہے اور ان کی کیفیت کیا ہے۔ جو مقصد عرض کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں،
وہ کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے جو ایک ساتھ ہیں، اور رجب کا مہینہ جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے بیچ میں واقع ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت کے قرار دیے ہیں۔ ان کی حرمت کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، ان مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی ان مہینوں میں برائیوں کے کام، بدیوں کے کام، گناہوں کے کام سے پرہیز کرو۔ آپس میں لڑائی کی شکل میں ہو، گناہ کی شکل میں ہو، آپس میں فساد مچانے کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اپنے اوپر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، بالکل ٹھیک اور ٹھوس دین یہی ہے، بالکل ٹھیک اور ٹھوس دین یہی ہے۔ تو رجب کا مہینہ ان مبارک مہینوں میں ہے جن مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے حرمت کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح احادیث کے اندر اس مہینے کی کوئی بھی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ ایک بات ہم آپ کو جو موضوع سے تھوڑا سا تعلق رکھتی ہے، البتہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے فائدے کی ہے، اس چیز کو ہم اور آپ پہلے سمجھ لیں کہ دیکھیے، اور اگر اس چیز کو ہم میں سے جو سمجھدار لوگ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سارے ہی سمجھدار ہیں، اگر اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے تو انہیں بہت سی جگہوں میں یہ چیز فائدہ دے گی، اور یہ قاعدے اور اصول کی بات ہے۔ دیکھیے، کسی چیز کا افضل ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس چیز کے اندر کوئی خاص عمل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور کوئی خاص عمل بھی عبادت کا اپنی طرف سے کیا جائے۔ آ رہی بات سمجھے نا؟ یعنی اگر کوئی جگہ متبرک ہے، کوئی جگہ مبارک ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اس جگہ پر جو کام بھی کرنا چاہیں کریں، یہ ضروری نہیں ہے، اور نہ یہ صحیح ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دن مبارک ہے، اگر کوئی دن مبارک ہے، کوئی دن محترم ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی خاص عمل اس دن کے اندر کرنا شروع کر دیں۔ مثال اس کی میں دوں آپ کو، جمعہ کا دن ہے، اور ظاہر بات ہے جمعہ کا دن بہت افضل دن ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن کون ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ اب اگر کوئی شخص دوسرے دنوں میں کوئی عبادت نہیں کرتا اور جمعہ کے دن وہ عبادت کرنا چاہے، تو عبادت کرنی اس کے لیے جائز ہوگی؟ نہیں جائز ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کی رات کو قیام کرنے کے لیے اور جمعہ کے دن کو عبادت کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے خاص نہ کرو۔ اس لیے ہمارے یہاں جو بعد ہمارے جماعت کے بھائی جمعہ اور جمعرات کا دن خاص کر لیتے ہیں اور مرکز میں جا کر کے اعتکاف کرتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اس دن کو آپ نے خاص کر لیا کس کام کے لیے؟ اعتکاف کے لیے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو، یعنی اگر کوئی عبادت تم دوسری راتوں میں نہیں کر سکتے، دوسری راتوں میں نہیں کر سکتے، نہیں کرتے ہو، نہیں کر سکتے معاملہ الگ ہے، نہیں کرتے ہو، اب تم خاص کرو کہ جمعہ رات کی رات کیا ہے؟ مبارک رات ہے، لاؤ ایسا کرتے ہیں کہ اس رات کو ہم تہجد پڑھنے کے لیے پورے ہفتے کے اندر خاص کر لیتے ہیں، تو یہ جائز ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس چیز کو، اس دن کو خاص عبادت کے لیے خاص نہیں کیا ہے۔ جو تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال اور پورے مہینے پڑھا کرتے تھے، اتنی ہی نماز آپ جمعہ کی رات کو بھی پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ نے منع فرمایا جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے خاص نہ کرو، حالانکہ مبارک دن ہے۔ حتی
یہ جمعہ کا دن جو ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، حتیٰ کہ بعض علماء نے اسے عرفہ کے دن سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ لیکن کوئی خاص اور مخصوص عبادت اس کے اندر نہیں کی جائے گی۔ کیوں نہیں کی جائے گی؟ اس لیے کہ جس ذات نے اس دن کی افضلیت بیان فرمائی ہے اس ذات نے اس دن کو کسی عبادت کے لیے خاص نہیں کیا ہے سوائے نماز جمعہ کے، سوائے نماز جمعہ کے یا سورہ کہف کی تلاوت کے، بلکہ آپ نے منع فرمایا کہ جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے خاص نہ کرو، یعنی خصوصی طور پر جمعہ کا روزہ نہ رکھو۔ 2 دن کا روزہ رکھنا ہے، جمعرات جمعہ کا رکھو، جمعہ اور سنیچر کا روزہ رکھو، لیکن خاص کر لو جمعہ کا دن اس لیے کہ مبارک دن ہے لہذا اس دن ہم روزہ رکھیں گے، تو آپ کا یہ روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوگا۔ حالانکہ روزہ اچھی چیز ہے اور جمعہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن چونکہ یہ طریقہ جو اپنایا گیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، لہذا یہ عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ تو اسی پر دوسری بہت سی چیزوں کو اگر قیاس کر لیا جائے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو رجب کا جو مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے حرمت کا مہینہ قرار دیا ہے، لیکن حرمت کا مہینہ قرار دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی عبادت اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نہیں ہے تو ہم اس مہینے کے اندر کوئی خاص عبادت کرنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر بعض روایات کے مطابق، یعنی صحیح طور پر نہیں کہا جا سکتا، بعض روایات کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی تھی وہ کون سی رات تھی؟ 27 رجب کی۔ یعنی یہ بات یقینی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے اس لیے کہ معراج جو ہوئی ہے یہ کس رات کو ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ یقین نہیں ہے، بلکہ 5-6 قول اس سلسلے میں ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر ابن عبداللہ 2 بڑے اہم صحابی ہیں، ان کا قول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اسی دن آپ کو نبوت ملی ہے، اسی دن آپ کو معراج کرائی گئی ہے اور اسی دن آپ نے ہجرت کی ہے، اسی دن آپ نے ہجرت بھی کی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 27 رجب کا اس رات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج یا اسراء کرایا جانا یہ صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہے، لیکن اگر مان لیا جائے بعض علماء کے قول کے مطابق کہ اگر آپ کو معراج جو کرائی گئی ہے وہ 27 رجب ہی کی رات میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو عبادت کے لیے کوئی اہمیت نہیں دی اور نہ ہی آپ نے اس دن کا روزہ رکھا ہے، تو اب اس رات کو خصوصی طور پر عبادت کرنا، جلسے جلوس کرنا، رات کو جاگ کر کے تہجد کی نماز پڑھنا، صلاۃ الرغائب جس کا نام رکھا گیا وہ نماز پڑھنا، اس دن کا روزہ رکھنا اور اس دن کو ایسی اہمیت دینا جو سال کے دوسرے راتوں کو نہیں دی جاتی، یہ چیز قطعاً جائز نہ ہوگی، بلکہ یہ چیز اس بدعت کے اندر شمار ہوگا جس سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جو اس دین کے اندر نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے، وہ اس کے اوپر رد کر دی جائے گی۔ تو کسی زمانے کا خاص ہونا، کسی مکان کا خاص ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی خاص عبادت ہی کی جائے۔ اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ دیکھیے 2 لفظ بولتے ہیں ہم لوگ، اسراء اور معراج۔ اسراء کے معنی کیا ہوتا ہے اور معراج کے معنی کیا ہے؟ یہ دونوں عربی کے الفاظ ہیں۔ اسراء کے معنی ہوتا ہے رات کے وقت چلنے کو، اسراء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رات کے وقت سفر کرنے کا نام کیا ہے؟ اسراء ہے۔
رات کے وقت سفر کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا، سرا. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں، پورے حصے میں نہیں. اور ایک بات اور بیان کر دوں، معراج سے متعلق ہمارے اور آپ کے یہاں بہت سے غلط واقعات اور غلط قصے بھی مشہور ہو گئے ہیں. اب مثال کے طور پر بچپن میں شاعروں کی زبانی سنتے آئے ہیں کہ آپ جب معراج کے لیے نکلے ہیں تو جب واپس آئے ہیں تو ابھی تک آپ کا بستر گرم تھا. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے نا؟ شعر میں سنا ہوگا کہ جب آپ آئے ہیں تو ابھی آپ کا بستر گرم تھا، اور ابھی آپ کی وہ جو دروازے کے اندر وہ لوہا رہتا ہے، ابھی تک وہ لوہا کیا ہے؟ ابھی تک ہل رہا تھا، حرکت کر رہا تھا. دیکھیے اللہ کی قدرت سے یہ بعید بات نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو اللہ اس بات پر قادر ہو کہ شام میں حضرت سلیمان علیہ السلام موجود ہوں، اور بلقیس کا عرش کہاں پر ہے؟ یمن میں ہے، جہاں تک لوگ مہینے میں سفر کرتے ہیں. وہ عرش صرف پلک جھپکنے کی دیری ہو اور وہاں پر آ کر کے حاضر کر دیا جائے. وہ اللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے. وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چند منٹ میں نہیں بلکہ چند سیکنڈ میں پورے آسمان کی سیر کرا کر کے واپس لے آ سکتا ہے. ہمارا ایمان ہے نا. لیکن ہم اس ایمان پر اپنے جمے کب رہیں گے؟ جبکہ یہ بات اللہ تبارک و تعالی یا اس کے نبی الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحیح طور پر آئے گی. ہے کہ نہیں؟ اگر صحیح طور پر وارد نہیں ہے ایسی چیز تو ہم اس کی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فطرت کا جو قانون بنایا ہے یہ اس کے خلاف ہے، یہ اس کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالی آگ کے اندر جلانے کی طاقت اس نے رکھی ہے، لیکن اس طاقت کو چھین بھی سکتا ہے. ہم اس وقت مانیں گے کہ اس نے اس طاقت کو چھین لیا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کی ہمیں خبر دے گا، یا اس کے نبی ہمیں اس بات کی خبر دیں گے، یا کہ کسی ولی کی کرامت اگر ایسی آ جائے کہ یقیناً وہ اللہ کا ولی ہے، بناوٹی ولی نہیں ہے، ہمارا بنایا ہوا ولی نہیں، اللہ کا بنایا ہوا ولی ہے، یقیناً وہ ولی ہے، اور اس کے بارے میں صحیح طور پر آ جائے کہ ہاں اس کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور آگ نہیں جلایا تو ہم اس کو مانیں گے. ورنہ بغیر کسی صحیح دلیل کے ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آگ سے اس کے جلانے کی قوت کو چھین لیا گیا ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ اس واقعے کا، اس قصے کا صحیح سند سے یا صحیح طور پر ثابت ہونا ہے. اگر ثابت ہونا ہے تو اس کی تعویل اور توجیہ کی جا سکتی ہے. اگر وہ قصہ صحیح طور پر ثابت نہ ہو تو ہمیں اس کی تعویل اور توجیہ کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اسراء اور معراج کے قصے سے متعلق ہمارے یہاں بہت سی اس قسم کی مبالغہ آمیزی اور بہت سے ادھر ادھر کے قصے ہمارے اور آپ کے یہاں مشہور ہیں. مجھ سے ہمارے ایک سوری ساتھی تھے، سوریا کے رہنے والے تھے، ہمارے ساتھ جمعیت میں تو قصے سنایا کرتے تھے کہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ معراج کا قصہ بڑے شوق سے بیان کیا کرتے تھے. جس طریقے سے ہمارے یہاں باقاعدہ اس کے لیے مجلسیں بیٹھتی ہیں اور قصے گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں جس میں ہمارے خیال سے 5% بھی حقیقت نہیں رہتی. کوئی براق کی صفات بیان کر رہا ہے، اس کا چہرہ کیسا تھا، اس کے پر کیسے تھے، اور بدبختی ہماری یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو کیلنڈر چھپتا ہے اس کے اوپر براق کی خوبصورت سی ایک تصویر بھی بناتے ہیں. چہرہ اس کا عورت کا رہتا ہے، اس کے 2 پر رہا کرتے ہیں، اس کے پیر کی کیفیت کچھ اور رہا کرتی ہے کہ نہیں ہے، اس کے کھر کی کیفیت کچھ اور رہا کرتی ہے، اور اس کے یہاں کندھے کے اوپر گھوڑے جیسے بال رہا کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا مبالغہ آمیزی ہیں، حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ ہمارے سوری ساتھی بیان کیا کرتے تھے کہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ ماشاءاللہ قصہ گوئی میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو قصے بیان کرنے کا اور تقریر کرنے کا اچھا ملکہ دیتا ہے کہ ہزاروں کیا لاکھوں لوگ رہیں پھر بھی وہ لوگ نہ تو گھنٹوں ان کی تقریر سے ان کے قصے سے اگتاتے ہیں اور نہ وہ قصہ کہتے کہتے تھکتے ہیں. تو وہ قصہ کہا کرتے تھے تو بڑی مبالغہ آمیزی سے کام لیتے تھے. تو ایک بار ان کے شاگرد نے کہا کہ حضرت
تقریر تو آپ بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن تھوڑا مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے تم میرے قریب بیٹھا کرو اور جہاں دیکھو کہ ہم نے ذرا مبالغہ آمیزی سے کام لیا ہے تھوڑا سا اشارہ کر دو تو میں سمجھ جاؤں گا, اشارہ کر دو تو میں سمجھ جاؤں گا. تو بیٹھا بھائی, معراج کا بیان ہونے لگا, معراج کا بیان ہونے لگا. اس میں اس بات کا ذکر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی جانے لگی تو اسراء کے موقع پر آپ کو براق لایا گیا جو گدھے سے تھوڑا بڑا تھا, کھچر سے تھوڑا چھوٹا تھا. یعنی اس کی صفات بیان کرنے لگے. بیان کرتے کرتے کہتے ہیں کہ اس کی دم 50 گز کی تھی. اس کی دم کتنی تھی؟ 50 گز کی تھی. اب جو ان کا شاگرد بیٹھا تھا ان کو تھوڑا سا اشارہ کیا تو کہا کہ ہاں ایک دوسری روایت میں ہے جو بالکل صحیح ہے, اس میں یہ ہے کہ اس براق کی دم 40 گز کی تھی. شاگرد نے کہا کہ پھر بھی مبالغہ آمیزی سے کام لیا جا رہا ہے, پھر بھی اشارہ کیا. کہا کہ ہاں ایک اور روایت ہے, وہ بھی حسن روایت ہے, صحیح تو نہیں ہے, اس کے اندر ہے کہ اس براق کی دم 30 گز کی تھی. اس نے کہا حضرت ابھی پھر بھی زیادتی ہے, پھر بھی اشارہ کیا اس نے پھر بھی اشارہ کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک اور ضعیف روایت آئی ہوئی ہے, ایک اور ضعیف روایت ہے جس کے اندر ہے کہ اس براق کی دم 20 گز کی تھی. اس نے پھر اشارہ کیا کہ یہ تو گدھے سے تھوڑا بڑا ہے اور کھچر سے تھوڑا چھوٹا ہے اور اس کی دم 20 گز کی ہوگی, یہ کیسے ہوگا؟ پھر اشارہ کیا تھوڑا سا تو کہا کہ ایک اور موضوع روایت میں ہے, ایک اور موضوع روایت میں ہے, اس کے اندر ہے کہ اس گدھے کی دم 10 گز, اس براق کی دم 10 گز کی تھی. اس نے پھر اشارہ کیا حضرت پھر بھی ابھی بڑی لمبی دم ہے, اتنی لمبی دم کہاں سے آئے گی, اتنی لمبی دم کہاں سے آئے گی؟ پھر بھی اشارہ کیا. تو وہ غصے میں آ گئے اور کہتے ہیں کہ اس کتے کی روایت میں ہے کہ اس گدھے کی دم 5 گز کی تھی. نہیں, وہ گدھا بغیر دم کے تھا, وہ براق جو تھا کیا تھا؟ بغیر دم کے تھا. تو عرض کرنے کا مقصد اس طریقے سے ہمارے اور آپ کے ہاں معراج سے متعلق قصہ گو حضرات نے اس قسم کی بہت سی لن ترانی اور مبالغہ آمیزی سے کام لیا ہے. آج ہم آپ کے سامنے تفصیل سے معراج کا قصہ نہیں رکھنا چاہتے, اس لیے کہ معراج کا قصہ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہے اور بڑے ہی مختصر انداز میں الرحیق المختوم کے اندر شیخ صفی الرحمن نے اس کا ذکر کیا ہے. لیکن ہم جس چیز طرف آپ کو لانا چاہتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے. دیکھیے اس کے متعلق, معراج سے متعلق مختصر طور پر ہم یہ جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی رات کو شیب ابی طالب میں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ لیٹے ہوئے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے, آپ کو وہاں سے اٹھایا, مسجد حرام میں آپ کو لائے, حتیم اور حجر کے اندر آپ کو رکھا, آپ کے سینے کو بلکہ پیٹ کو یہاں سینے سے لے کر کے ناف کے نیچے تک اسے پھاڑا اور اس میں سے آپ کے دل کو نکالا, ایک سونے کی تشتری میں رکھ کر کے زمزم کے پانی سے اسے دھولا اور اس کے بعد نور و حکمت سے بھر کر کے اسے دوبارہ بند کر دیا. اس کے بعد ایک براق لایا گیا جس سے متعلق مسلم شریف وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جو گدھے سے تھوڑا بڑا اور کھچر سے تھوڑا چھوٹا تھا, البتہ یہ کہ وہ بڑا تیز رفتار تھا. اس کا ایک قدم اتنی دور جا کے پڑتا تھا جتنی دور لوگوں کی ایک نظر جاتی ہے. ہو سکتا ہے براق جو برق سے بنا ہے, وہ برق مانے کیا ہوتا ہے؟ بجلی کے ہوتا ہے. گویا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے بجلی جیسی تیزی عطا فرمائی ہو, بجلی جیسی تیزی عطا فرمائی ہو. اس پر سوار ہو کر کے آپ بیت المقدس تشریف لے آئے, وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو وہیں پر باندھ دیا. اس کے بعد جب دونوں نے, آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے, جبریل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی تو آپ کے لیے معراج رکھی گئی. معراج مانے کیا ہوتا ہے؟ سید معراج نہیں ہے, آپ لوگ نہ شیخ معراج کی بات کر رہا ہوں میں, ہے نا, ورنہ ان کے محبوب حضرات جو ہے کہیں مجھے برا بھلا نہ کہنے کہ ان کا نام یہاں پر کیوں لے لیا شیخ کا. معراج کے معنی ہوتا کیا ہے؟ سیڑھی کے ہوتا ہے. معراج کے معنی کیا چیز ہے؟ سیڑھی. معراج عروج سے, عروج کے معنی چڑھنا ہوتا ہے, چڑھنے کا آلہ,
چڑھنے کا آلہ، یعنی کیا ہے؟ وہ سیڑھی ہے، وہ سیڑھی رکھی گئی اور اس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی سیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ ان تمام لوگوں نے آپ کو مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، بعد روایت کے اندر یہاں تھوڑا ترتیب میں فرق ہے، یوسف یا حضرت ادریس علیہ السلام۔ لوگ اپنا قصہ ہی بھولے ہوئے ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ آپ لوگوں کو معراج کا قصہ یاد ہوگا، نہ سنا ہوں، میں صرف اشارہ کرتے جاؤں۔ تو تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ پانچویں پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ تمام لوگوں نے آپ کو مرحبا بالنبی بالاخ الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید ہے نیک نبی اور نیک بھائی کے لیے، یعنی ہر آدمی، ہر نبی آپ کو خوش آمدید کہتا رہا۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے کس سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جو بیت المعمور کو ٹیک لگائے ہوئے، اپنی پیٹھ دیے ہوئے آپ علیہ السلام وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اور اپنے بیٹے، اس لیے کہ آپ انہی کے خاندان کے ہیں نا، اس لیے انہوں نے کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید ہے نیک بیٹے اور نیک نبی کے لیے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے زیارت کی، کس کی؟ سدرۃ المنتہا کی، جو ایک درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پہ شروع ہوتی ہے اور اس کی ڈالیاں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل آپ نے بتایا گویا مقام ہجر کے گھڑے ہیں بڑے بڑے سے، یعنی اتنے بڑے پھل تھے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے ہیں، اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے جب اس پر اپنی تجلی ڈالی تو بالکل نور سے بھر گیا اور اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اس کی خوبصورتی بیان نہ کی جاتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جس وقت سدرہ کو ڈھپ لیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جس چیز نے ڈھانپا تھا، جس چیز نے ڈھکا تھا، تو وہاں سدرۃ المنتہا تک جب آپ پہنچے اور بیت المعمور سے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آگے حکم ہوا آنے کا، اور خود اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اپنے عرش سے تھوڑا سا نیچے آیا، اور وہاں آپ کی ملاقات اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوئی، اور دونوں کے درمیان میں وہ فاصلہ رہ گیا، کتنا فاصلہ؟ قاب قوسین او ادنا، یعنی دو کمان کے بیچ یا اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ وحی فرمانی تھی وحی فرمائی، وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ ان وحیوں میں سے تین چیزوں کا ذکر بڑی خصوصیت کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ پہلی چیز 50 وقت کی نماز آپ کے اوپر فرض کی گئی۔ کتنی؟ 50 وقت کی نماز آپ کے اوپر فرض کی گئی۔ دوسری چیز آپ کو جو عطا کی گئی وہ سورہ بقرہ کا خاتمہ، سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں عطا کی گئی۔ سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر کے آخر تک یہ چیز آپ کو عطا کی گئی۔ اور تیسری چیز آپ کو یہ عطا کی گئی کہ آپ کے امت کا جو آدمی، یہ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ آپ کی امت کا جو آدمی اس حال میں وفات پا جائے کہ اس نے شرک نہیں کیا ہے، آپ کی امت کا وہ آدمی جس نے شرک نہیں کیا اور اس حال میں اس کی وفات ہو جا رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ 3 چیزیں آپ کو وہاں پر عطا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے یہ چیزیں لے کر کے رخصت ہوئے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو
روکا. اور جیسا کہ مشہور قصہ ہے, کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا آپ سے کہ کیا معاملہ پیش آیا, تو آپ نے بتایا کہ ایسا ایسا ہے. تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے ہم نے بنو اسرائیل کو آزمایا ہے, ان کی آزمائش کر لی ہے, اور وہ لوگ یہ عبادت نہیں رہنے دے سکتے, وہ لوگ عبادت نہیں کر سکے ہیں, اس لیے آپ کی قوم تو اور بھی کمزور ہے, آپ کی قوم تو اور ہی کمزور ہے, لہذا رب کے پاس جائیے اور آپ یہ کہیے کہ اس کے اندر تخفیف کر دے. تو آپ پہلی بار گئے 10 وقت کی نماز کم ہوئی, پھر واپس آئے, پھر موسیٰ علیہ السلام بھیجا. اس طریقے سے بار بار آتے جاتے کتنی نماز باقی رہ گئی؟ 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید آپ سے کچھ کہنا چاہا اور کہا, تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھے بار بار واپس جاتے شرم آتی ہے, میں اسی کے اوپر راضی ہوں اور اپنی امت کو اسی چیز کی میں تعلیم دوں گا. جیسے آپ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ ہم نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا, ہم نے اپنا فریضہ پورا کر دیا ہے, اب ہماری بات کے اندر ہمارے قول میں کوئی تبدیلی واقع ہونے والی نہیں ہے. یہ ہے قصے اسراء اور معراج کی طرف اشارہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. دیکھیے اصل چیز قصہ گوئی نہیں ہے, اصل مقصد یہ ہے کہ اگر ہم صحیح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے پابند ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ اس قصے سے ہمیں اور آپ کو عبرت اور سبق کیا لینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے ہمیں اور آپ کو صرف طبیعت بہلانا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق لینا ہے اور کیا سبق ہمیں ملتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی اس کے متعدد مقاصد ہیں, اس کے متعدد مقاصد ہیں. اگر اس پر ایک سرسری نظر ڈال لی جائے تو مسئلے کے سمجھنے میں آسانی ہوگی. دیکھیے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو صحیح قول کے مطابق یہ معراج 10 نبوی کے بعد میں پیش آیا ہے, یعنی آپ کی نبوت کے 10 سال گزر گئے تھے, اس کے بعد یہ حادثہ اور یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ کو معراج کرائی گئی ہے. بات اقوال اس سے پہلے بھی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد کا ہے. اب چاہے ہجرت سے 1 سال پہلے کا ہو, ہجرت سے 1 سال 4 مہینہ پہلے کا ہو, اللہ بہتر جانتا ہے, اس لیے کہ اس کی کوئی صحیح تعداد متعین نہیں کی جا سکتی, کوئی صحیح تعداد متعین نہیں کی جا سکتی. البتہ یہ ہے کہ یہ 10 نبوی کے بعد کا حادثہ ہے, اس وقت جب کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا اور آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہو چکے تھے, طائف سے واپس ہو چکے تھے. اب ذرا ان 3 چیزوں کے اوپر آپ غور کریں کہ یہ تینوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر سخت آزمائش کا باعث تھی. چچا کی وفات سے پہلے اہل مکہ آپ کو جو تکلیف دینا چاہتے تھے وہ تکلیف نہیں دے سکتے تھے. بیوی کے زندگی میں وہ آپ کی 25 سالہ زندگی کی ساتھی تھیں اور ہر دکھ درد میں آپ کا انہوں نے ساتھ دیا ہے. اور عرب کے بلکہ قریش کے بڑے بڑے خاندان کے لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سمجھ, ان کے عقل, ان کی فکر, ان کے تدبر, حتیٰ کہ ان کے مالداری کی وجہ سے ان کے ایک عزت کیا کرتے تھے. خاندانی اعتبار سے یہ ایک بڑی معزز اور محترم عورت تھی. اس لیے ان دونوں کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے مشرکین, ابو جہل, ابو لہب, ان کے چیلے وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے جو ان دونوں کی وفات کے بعد آپ کو جو تکلیفیں دینے لگے. سیرت ابن ہشام کے اندر ہے, سیرت ابن ہشام میں ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے, آپ کے کا سر زخمی تھا, آپ کے گردن اور آپ کے سر کے اوپر کیچڑ پڑا ہوا تھا. آپ گھر میں جب داخل ہوئے تو آپ کی کوئی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آپ کے پانی کو دھونے لگی, آپ کے زخم کے اوپر مرہم پٹی کرنے لگی اور روتی جاتی تھی کہ ہائے میرے ابا کی یہ پریشانی,
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا اے بیٹی تم رو نہیں، فإن اللہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مانع اباکا، تیرے باپ کی حفاظت کرنے والا ہے، تیرے باپ کی حفاظت کرنے والا ہے، اس لیے تم پریشان نہ ہو۔ اسی وقت آپ نے کہا کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے، یہ ہے اصل محل شاہد، جب تک ابو طالب زندہ تھے اس وقت تک قریش ہمیں وہ تکلیف نہیں دے سکے جو تکلیف وہ دینا چاہتے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد یہ لوگ بالکل آزاد ہو گئے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرنے والے، آپ کی حفاظت کرنے والی جو دو شخصیات تھیں وہ دونوں اس دنیا سے اب رخصت ہو چکی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے وفات کے بعد ہی طائف کا سفر کیا تھا کہ شاید وہاں کچھ لوگ ہماری مدد کرنے والے مل جائیں، لیکن طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا وہ بھی آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ گویا کہ ظاہری مدد کے اعتبار سے اب آپ کے اوپر دنیا بالکل تنگ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے آپ بڑے پریشان رہا کرتے تھے، آپ بڑے غمگین رہا کرتے تھے۔ اس کی سب سے واضح مثال یہ ہے آپ کی پریشانی اور غمگینی کی کہ ایک بار مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صفا پہاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، آپ بڑے غمگین تھے، اس لیے مکہ کے ظالموں نے، مکہ کے بدماشوں اور لوفڑوں نے آپ کو زخمی کیا تھا اور آپ کو تکلیف دی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد، اللہم صلی علی محمد، آپ پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ دیکھتے نہیں کہ میں انہیں جہنم کی آگ سے نجات دینا چاہتا ہوں، میں ان کے لیے ناصح ہوں، میں ان کے لیے امین ہوں، اس کے باوجود یہ لوگ میرے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ آپ کی اس پریشانی کو دیکھ کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کوئی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کوئی علامت دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا، کہا کہ دیکھیے وہ دور وادی میں جو ایک ایک درخت دکھائی دے رہا ہے، دور وادی کے اندر جو ایک درخت دکھائی دے رہا ہے اسے آپ اشارہ کیجئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس درخت کی طرف اشارہ کیا تو وہ درخت آپ کی طرف آنے لگا، آپ کی طرف آنے لگا، اور آ کر کے صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اسے حکم دیجئے کہ پھر واپس چلا جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے وہ درخت دوبارہ واپس چلا گیا۔ تو آپ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اب بھی آپ کو کچھ باقی ہے، اب بھی آپ کچھ چاہتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، بس میرے سامنے بات آ گئی۔ یعنی کہنا کیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر مکہ کے لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو اس سے آپ گھبرائیے نہیں، آپ کا مقام تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ ایک بے جان چیز درخت بھی آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہا ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر اور معراج کی بہت سی حکمتیں ہیں، اس میں یہ بھی بہت بڑی حکمت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مکہ کے لوگ آپ کو مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کا مقام تو یہ ہے کہ آپ کے پیچھے بیت المقدس کے اندر 1,24,000 نبی نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اس سفر کے اندر انبیاء کی امامت بھی کی تھی، انبیاء کی امامت بھی کی تھی۔ اور یہ دیکھیے اگر طائف کے لوگ آپ کے سامنے اپنا دروازہ بند کر لے رہے ہیں تو اس سے آپ پریشان نہ ہوئیے، بلکہ ساتوں آسمان کے مقرب فرشتے آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور خوشی سے آپ کے لیے دروازہ کھول دے رہے ہیں۔ تو اصل مقصد جو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے لیے جو معراج کرائی گئی تھی اور جو اسراء کا معاملہ پیش آیا تھا وہ آپ کی دل جوئی تھی. جہاں پر دوسرے حادثات رہے، دوسرے مقاصد رہے ہوں گے وہ اور ہے. تو اصل مقصد ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی تھی اس کا ایک مقصد یہ تھا. دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی اور بلند آیات کا مشاہدہ فرمایا. وہ آیات کیا تھیں؟ وہ آیات کیا تھی؟ ان میں سے ایک آیت تو یہ تھی کہ وہ بیت المقدس جس کو اب آج تک آپ سنتے رہے ہیں، ظاہر بات ہے ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس کے دل میں ایمان ہو اور یہ جذبہ نہ ہو کہ وہ مکہ مکرمہ میں جائے، حرم شریف کو دیکھے اور وہاں پر نماز پڑھے. شاید ہمیں اور آپ کو اس کا احساس نہ ہو، ہمیں اور آپ کو اس کا احساس نہ ہو، لیکن وہ بیچارے جن کے پاس پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کسی خارجی سبب کی وجہ سے وہ لوگ روک دیے گئے ہیں، وہ نہیں آ پاتے. ان کے دل سے پوچھئے کہ وہ اس گھر تک پہنچنے کے کتنے جذبہ اور کتنے خواہش رکھا کرتے ہیں. سعودیہ کے ایک بہت مشہور داعی اور بڑے مشہور شیخ صالح محمد بن صالح المنجد، وہ اپنی ایک تقریر میں بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص جو سعودی ہے وہ خانہ کعبہ سے باہر، مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اسے اتحاد سوفیتی سے آیا ہوا ایک شخص ملتا ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو جب تک روس کی حکومت تھی وہاں کے لوگ یہاں پر حج اور عمرہ کرنے نہیں آ پایا کرتے تھے، انہیں آنے کی اجازت نہیں تھی. حتیٰ کہ ٹیلی ویژن پر بھی بیت اللہ شریف کا مشاہدہ کرنا ان کے لیے منع تھا، یہ بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس حکومت کو توڑا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، صدق دل سے دعا کریں، اپنی نمازوں میں دعا کریں کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا طاغوت ہے امریکہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی توڑ دے اور برباد کر دے. جس طریقے سے روسیا کو توڑا اور برباد کیا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس ظالم حکومت کو بھی، اس طاغوت کو بھی توڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اسے برباد کرے. تو یہ شخص آتا ہے تو یہ داعی جو تھا، جو اصل میں انہی کے رشیا ہی کا رہنے والا تھا، لیکن جو 50 سال اور 60 سال پہلے اس کے ظلم سے بھاگ کر کے آئے تھے اور مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، انہی میں ایک شخص اس سے ملتا ہے تو ایک اسی علاقے کا آیا ہوا ایک کہتا ہے کہ اے حاجی، اے حاجی. ظاہر بات جانتے ہیں وہاں کا حاجی ہے تقیہ کلام ہے، ہر شخص حاجی رہا کرتا ہے، چاہے عمرہ کرنے والا ہو، جہاں کا ہو، وہ حاجی وہ حاجی. یہ بتاؤ، یہ اشارے سے کرتا ہے، زمانے سے ماتا اشارے سے کرتا ہے، یہ یعنی یہ جو اس کا کتنا چکر لگانا ہے، یہ جو گھر ہے اس کا کتنا چکر لگانا ہے. تو کہا، اس نے اشارے سے بتایا کہ کتنا، 7 چکر لگانا ہے، 7 چکر لگانا ہے. تو وہ کہتا ہے 7 چکر لگانا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شخص بیت اللہ شریف کا نہیں بلکہ پوری مسجد حرام کا طواف کر رہا تھا، اس کو معلوم نہیں تھا بیچارے کو، وہ مسجد حرام کا طواف کر رہا تھا. تو کہا اس کے 7 چکر لگانے ہیں؟ کہا ہاں 7 چکر لگانے ہیں. کہا الحمدللہ. یہ کہہ کر کے پھر چکر لگانا شروع کیا. تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس اللہ کے بندے کو اصل موضوع سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، اصل موضوع سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. چنانچہ اس نے کہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب وہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور ٹوٹی پھوٹی جو پچھلی زبان اس کو یاد تھی اپنی وہاں کی رشیا کی، وہ اس کے ساتھ بولنا شروع کر دیا. وہ جو رشیا کا آدمی آیا ہوا تھا، اب جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ میری زبان بول رہا ہے تو اس سے اپنی اصل بات کہنے کے لیے تیار ہوا اور اس بات کہنے لگا. تو کہا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں اور طواف کرتا ہوں. تو کہا اللہ کے بندے طواف اس کا نہیں کرنا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں طواف کس کا کرنا ہے. تو اس کا ہاتھ پکڑا اور لے کر کے گئے کہاں؟ خانہ کعبہ کو دکھلائے کہ طواف اس کا کرنا ہے. تو کہتے ہیں کہ جیسے اس کی نظر اس گھر کے اوپر پڑتی ہے، زاروں قطار اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہو گئے. کہا کہ میرے باپ اس گھر کی زیارت کی تمنا کرتے کرتے انتقال کر گئے، لیکن وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکے.
تو جو لوگ اس نعمت سے غافل ہیں، جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ کم سے کم سال بھر میں تو ایک بار جا سکتے ہیں آپ، اور کوشش کر کے جانا چاہیے ایک بار سال بھر میں، ایک دو بار اس گھر کی زیارت کر لینی چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں یہاں سے کس دن ہمارا اور آپ کا معاملہ ختم ہو جائے۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہمیں اور آپ کو حاصل ہے کہ ہم اس گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہر انسان جس کے دل میں ایمان ہے وہ خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس کے دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر کی طرف 17 مہینے تک رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، اس گھر کے دیکھنے کی تمنا بھی آپ کے دل میں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی زیارت آپ کو کرا دی۔ اسی طریقے سے بعض عظیم آیتیں جو آپ نے دیکھی، ان میں سے ایک آیت حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آیا کرتے تھے تو کبھی کبھار عام انسانوں کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور کبھی آپ کے اوپر سوار ہو جایا کرتے تھے روحانی شکل میں۔ صرف 2 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت پر دیکھا ہے۔ پہلی بار غار حرا کے اندر، اور دوسری بار آپ کہاں تھے؟ 7ویں آسمان پر تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں، اور وہ ان کا جو پر ہے بالکل زمین اور آسمان کی بالکل پوری فضا کو اور افق کو بھر دیا ہے۔ یہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی شکل ہے، اصلی شکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ بڑی طاقت والے ہیں، ذی قوت، بڑی طاقت والے ہیں، عند ذی العرش مکین، اور عرش عظیم کے پاس وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصلی صورت میں دیکھا تھا۔ اسی طریقے سے آپ نے سدرۃ المنتہا کی آپ نے زیارت کی۔ سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ سدرہ کے معنی کیا ہوا کرتا ہے؟ سدرہ کے معنی بیری کا درخت ہوا کرتا ہے، اور منتہا کے معنی آخر، یعنی اس کے بعد اب کوئی۔ تو سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین کی جو خبر جاتی ہے وہ وہاں تک رک جایا کرتی ہے، اور عرش عظیم کی جو خبر آتی ہے وہ وہاں تک رہتی ہے۔ اس کے بعد یہاں سے تبادل ہوتا ہے، ادھر کے فرشتے اوپر کی خبر لے کر کے آتے ہیں، اور اوپر کے فرشتے وہ خبر لے کر کے جایا کرتے ہیں۔ یہی تفسیر بیان کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ وہ چیز گویا کی عالم لاہوت اور عالم ناسوت کے درمیان بالکل ایک حائل چیز ہے، پردہ ہے، کہ زمین کی چیز اس سے اوپر نہیں جا سکتی، اور اس کے اوپر چیز اس سے نیچے نہیں آ سکتی۔ وہ ماورا ہے گویا کی، اس کے آگے کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی دوسرا جانتا نہیں ہے۔ وہ غیب کی بات ہے، نہ کوئی فرشتہ وہاں کی کوئی خبر جانتا ہے الا ایک جس کو اللہ تعالیٰ بتائے، اور نہ کوئی نبی وہاں کی کوئی خبر جانتا ہے، وہ غیب کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور کی زیارت کرائی گئی، جس کو ٹیک لگا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیٹھ دے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بیت المعمور کیا چیز ہے؟ گویا آسمان کے اندر جو فرشتے ہیں ان کا قبلہ ہے۔ جس طریقے سے انسانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اس طریقے سے بیت المعمور ان کا قبلہ ہے۔ بلکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آسمان کے اوپر ایک ایسا بیت المعمور بنا ہوا ہے۔ اس بیت المعمور کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ روزانہ اس کی زیارت 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلند آیات کو جو آپ نے دیکھا، عظیم آیات کو، ان میں آپ نے وہاں پر 4 نہریں بھی دیکھی تھی۔ 4 نہریں تھیں، 2 نہریں تو بالکل ظاہر تھیں، نیل اور فرات، اور 2 نہریں بالکل باطن تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوثر یا اور کوئی دوسری نہر ہو جو جنت کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر کوثر کی بھی زیارت کرائی گئی ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اس کے کنارے کھولدار جھولدار موتیوں کے بالکل قبے بنے ہوئے ہیں، اور وہ بڑے خوبصورت ہیں۔ اس کا پانی جب ہم نے پیا تو شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اس کے نیچے جو کیچڑ اس کا ہے وہ سفید مشک کا ہے، سفید
مشک کا ہے. یہ وہ نہر ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. اور آپ نے فرمایا اس پر ایسے ایسے پرندے ہیں لمبی گردن والے جن کا گوشت بڑا جو بڑے خوبصورت ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بار فرمایا اے اللہ تب تو وہ بڑے لذیذ ہوں گے, تب تو وہ بڑے لذیذ اور بڑے ناعم ہوں گے, بڑے ملائم ہوں گے. آپ نے فرمایا لیکن ان کے کھانے والے جو مسلمان ہوں گے وہ ان سے بھی نرم اور ملائم ہوں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تمام چیزیں ہیں, آیات کبریٰ تھیں جو آپ کو دکھائی گئیں. دیکھیے اس کے بعد ہمیں اور آپ کو جو اصل عبرت حاصل کرنی ہے وہ وقت زیادہ ہو گیا, صرف اشارہ کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے چلتا ہوں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے اندر بعض گنہگاروں کا عذاب بھی دکھلایا گیا. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس رات کو مجلس منعقد کرتے ہیں, اس رات کو جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں, ان واقعات کو بیان کرتے ہیں, وہ لوگ ان باتوں پر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اس دنیا کے اندر دیکھیے کہ خصوصاً سعودیہ میں جب آپ دیکھیں اسبوع المساجد جب آتا ہے, مسجدوں کا ہفتہ, تو ہر مسجد کی بڑی بہترین سے صفائی ہوا کرتی ہے. اسبوع الشجرہ جب آتا ہے تو ہر جگہ آپ کو درخت لگتے دکھائی دیں گے. مرور کا جب ہفتہ آتا ہے تو ہر ناکے اور گلی پر ٹریفک پولیس والے کھڑے ہو کر لوگوں کو چیک کرتے رہتے ہیں. اس کا مطلب ایسا اگر کوئی موقع ہے تو اس دن جس مناسبت سے یہ چیز منائی جا رہی ہے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو جو لوگ معراج کی شب کا اہتمام کیا کرتے ہیں وہ لوگ ان چیزوں کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرا گزر جب ہوا تو کچھ ایسے لوگوں پر میرا گزر ہوا جن کے پیٹ بڑے بڑے گڑھوں جیسے تھے اور اس کے اندر سے کیڑے اور سانپ چلتے دکھائی دے رہے تھے. اور فرعون کے خاندان کے لوگوں کو جب صبح و شام جہنم پر پیش کیا جاتا ہے تو ان کے اوپر سے گزار کر کے پیش کیا جاتا تھا. ہم نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں. لیکن کتنے لوگ سود کھانے والے لوگوں کے پاس گئے ہیں, انہیں نصیحت کیا ہے, انہیں سمجھایا ہے کہ اے لوگو سود کھانا بہت برا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دکھایا گیا ہے, اس لیے کم سے کم اس مہینے میں تو سود کھانے سے پرہیز کرو. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گنہگار جن کو عذاب دکھایا گیا ہے ان میں یہ بھی تھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے. آپ نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں تو بیان فرمایا یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں کو چھوڑ کر کے سوئے رہا کرتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو اسراء اور معراج کے قصے سے یہ عبرت لینی چاہیے کہ نماز کا معاملہ بڑا اہم ہے, اور نماز جو فرض ہوئی کہاں فرض ہوئی ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر. باقی دوسرے فرائض ہیں وہ زمین کے اوپر فرض کیے گئے ہیں. البتہ نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے, لہذا نماز کا معاملہ دوسرے فرائض کے مقابلے میں بڑا اہم ہے. یہاں لوگ دوسرے فرائض تو ہوتا ہے آسانی سے ادا کر لیتے ہوں, روزہ بھی آسانی سے رکھ لیتے ہوں, حج بھی بڑی آسانی اور شوق سے کر لیتے ہیں, لیکن نماز کے اندر کتنے حاجی ایسے ہیں جو بے نمازی ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے روزہ رکھنے والے ایسے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے. انہیں اسراء اور معراج کے اس قصے سے سبق لینا چاہیے, یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ نماز کا معاملہ بڑا اہم ہے اور اسے چھوڑے نہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے جن کے منہ اونٹ کے جبڑے کی طرح سے تھے, اونٹ کے جبڑوں جیسے تھے, اور ان کے منہ میں آگ کے انگارے کو ڈالا جاتا تھا, ان کے منہ کے ذریعے پیٹ میں داخل ہوتا تھا اور پیچھے کے راستے سے گر جایا کرتا تھا وہ انگار. آپ نے پوچھا اے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناجائز کھایا کرتے تھے. آج ہمارے یہاں دیکھ لیں
یتیموں کا مال کس بے دردی سے ناجائز کھایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے جن کے پاس ایک گٹھر ہے، وہ اس کو اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اٹھا نہیں سکے ہیں، البتہ اور اس کے اندر دوسری چیزیں بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ شخص ہے جس کے پاس دوسروں کی امانت ہے، اس کو تو ادا نہیں کر رہا ہے، البتہ اور امانتیں لے کر کے اپنے پاس رکھ لے رہا ہے۔ اس سے بھی ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ امانت کے اندر خیانت کرنا بڑا اہم مسئلہ ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خصوصاً ہمارے وہ ساتھی جو قرض لیتے ہیں تو قرض لیتے جا رہے ہیں، لیتے جا رہے ہیں، لیتے جا رہے ہیں، دینے کا نام نہیں لیتے، اور سوچتے ہوں گے چلو جب مر جائیں گے یا سعودیہ چلے جائیں گے تو کہاں ہم سے قرض حاصل کریں گے۔ یہ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا۔ اسراء اور معراج سے متعلق مجلس منعقد کرنے والے لوگوں کو اس بات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ دیکھیں امانت کا معاملہ اور قرض کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ اس دنیا کے اندر جہاں دینار و درہم ادا کیا جا سکتا ہے لیکن آخرت میں نہیں۔ ترمذی شریف کے اندر ہے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فارق الروح جسدہ وہو بریء من ثلاث، جس کے روح جسم سے روح اس حال میں نکلے کہ تین چیزوں سے وہ بری ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ جس کے جسم سے روح اس حال میں نکلے کہ وہ تین چیزوں سے بری ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کے اوپر قرض نہ ہو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جس کے اوپر قرض نہ ہو، یعنی وہ کسی کا قرض لے کر کے نہیں مر رہا ہے۔ دوسری چیز آپ نے بیان فرمایا کہ وہ انسان جو مال غنیمت میں خیانت نہ کر رہا ہو، عام مال جو رکھا ہے اس کے اندر خیانت سے کام نہ لے رہا ہو۔ اور تیسری چیز ہے وہ میرے ذہن سے بھی نکل رہی ہے، اگر بعد میں یاد آ کے بتا دوں گا۔ دوسری حدیث میں آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، حضرت محمد ابن جحش رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قبرستان میں تھے، یہ نسائی شریف کی روایت ہے۔ ہم لوگ قبرستان میں تھے، آپ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے اپنی نظر کو اوپر اٹھایا اور اوپر اٹھانے کے بعد آپ نے نیچے کیا، اپنی پیشانی کے اوپر آپ نے اپنا ہاتھ پھیرا اور کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما نزل من التشدید، سبحان اللہ کتنی سخت چیز نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام یہ سن کر کے خاموش ہو گئے اور گھبرا گئے کہ معلوم نہیں کیا چیز نازل ہوئی ہے، کسی نے آپ سے پوچھا نہیں۔ دوسرے دن جب صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی سخت بات ہے جو نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو پھر زندہ کیا جائے، یعنی 3 بار، اور اس حال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے کہ اس کے اوپر 1 درہم بھی قرض ہے پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا کہ ایک شخص امانتیں لیتا تھا، قرض لیتا تھا، اس کے ادا کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے لیکن پھر بھی اوپر سے اور لیے جا رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ اس سے جو ہے ہمیں آپ کو یہ سبق لینا چاہیے، ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینا چاہیے اسراء اور معراج کے قصے سے کہ قرض وغیرہ کا معاملہ اور امانت کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ یہ مختصر طور پر اسراء اور معراج سے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صرف اسراء اور معراج کا واقعہ صرف رسمی طور پر سننے کی توفیق نہ دے، بلکہ اس سے جو عبرتیں، اس سے جو نصیحتیں، اس سے جو باتیں ہمیں اور آپ کو اخذ کرنی ہیں اسے لینے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم، تہجد کی نماز کتنی رکعات پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے تہجد کی نماز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ عمومی حالات جو تھے وہ 8 اور 3 وتر ہیں۔ عمومی حالات جو ہیں وہ 8 اور 3 وتر ہیں۔
بسا اوقات آپ نے ان 8 رکعتوں کو شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی پڑھی ہے، تو اس طریقے سے 11 سے بڑھ کر کے نماز کتنی ہو جاتی ہے؟ 13 رکعت ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعت اور 1 رکعت وتر پر اکتفا کیا ہے۔ 9 رکعت اور 1 رکعت وتر پر اکتفا کیا، 8 رکعت اور 1 رکعت وتر پر اکتفا کیا ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 7 رکعت ایک ساتھ پڑھی ہے، 7 رکعت ایک ساتھ پڑھی ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ لیکن عام حالات آپ کی جو تھی وہ کیا تھی؟ 8 رکعت اور 3 وتر کی تھی، جیسا کہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آپ 11 رکعت زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ البتہ اگر کوئی شخص 7 رکعت پڑھنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، دن میں کام کرتا ہے، بڑا مشکل کام ہے، رات میں سوتا ہے، دیر ہو جایا کرتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مطلقاً ہی نماز پڑھنا چھوڑ دے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ لوگوں کو عادت ڈالنی چاہیے، خواہ فجر سے پہلے 15 ہی منٹ کیوں نہ اٹھنا ہو، 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے ہی کیوں نہ اٹھنا ہو، 5 منٹ، 6 منٹ، 7 منٹ، 8 منٹ کے اندر وہ استنجا اور پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، اور باقی جو وقت بچتا ہے وہ صرف 2 ہی رکعت کے اوپر اپنا گزارا کر لیں۔ تو اگر نیت صالح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تہجد پڑھنے کا ثواب دے گا، رات کو قیام کا ثواب دے گا۔ البتہ یہ ہے کہ وہ ثواب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ثواب ہے وہ اسے ملنے والا اسی وقت ہے جبکہ وہ پوری رکعتیں پڑھے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ تہجد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنی ہی پڑھی جائے جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، البتہ اس سے کم اور اس سے زیادہ انسان اپنی خواہش، اپنی محنت، اپنی ہمت کے مطابق پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان کے سوا کوئی اور زبان معلوم تھی؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم بھائی، اور نہ قرآن مجید کسی آیت میں اور حدیث کے اندر کوئی یہ چیز مذکور ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہی ہے کہ آپ کو صرف عربی زبان معلوم تھی، اور اس سے آپ کی عزت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے مقام میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ اگر کوئی شخص جنازے کی نماز موت کے ساتھ یعنی اس وقت جو ہے نہ پڑھ سکے اور 1 یا 2 دن کے بعد جنازے کی نماز قبر پر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر پر 1 مہینے تک نماز پڑھنا ثابت ہے۔ آپ کہیں سفر میں تشریف لے گئے تھے، جب آپ آئے تو معلوم ہوا تو آپ نے جا کے قبر پر نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ یا مسجد میں، البتہ ہے کہ مسجد میں پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، مسجد میں پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ غائبانہ کا جہاں تک تعلق ہے اس سلسلے میں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہر کس و ناکس، چھوٹے بڑے، ایرے گہرے کی نماز جنازہ غائبانہ نہ پڑھی جائے۔ جو کسی بھی قسم کی اہمیت کا حامل، خواہ دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے اہمیت کا حامل شخص ہے تو اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ قبر کے اوپر خواہ کوئی بھی ہے، آپ اس کی قبر پر جا کر کے جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ کتنے دن تک پڑھ سکتے ہیں اس سلسلے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مہینے تک پڑھنا ثابت ہے، لیکن چونکہ اس کی کوئی تحدید نہیں لیتا اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے کسی عزیز کا، قریب کا انتقال ہو گیا ہندوستان یا پاکستان میں، آپ یہاں پر ہیں، اب آپ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، چاہے سال بھر کے بعد کیوں نہ جائیں، اس کی قبر پر جا کر کے اس کے جنازے کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ غیر مسلم کے نابالغ بچے جنت کے حقدار ہیں کہ نہیں؟ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ وہ وقت تکلیف کے پہنچنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم خدم و اہل الجنہ، ہم خدم و اہل الجنہ، اہل جنت کے وہ خادم کی حیثیت رکھیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا وقت کون سا تھا اور کتنے گھنٹے تھا، یا وقت کو روکا گیا تھا؟ نہیں، ہاں یہ ہمارے یہاں جو ایک بدعت ہے نا کہ ہاں سورج کو روک دیا گیا تھا، اور یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے گھنٹے معراج کرائی گئی تھی، اس سلسلے میں بھی جو قرآن اور حدیث سے ہے کہ لیلا من المسجد الحرام، علماء کہتے ہیں رات کے ایک حصے میں، وہ آدھی رات کا حصہ ہو،
البتہ بعض روایات سے اشارہ ملتا ہے کہ عشاء کے کچھ بعد سے لے کر کے فجر تک کا یہ مرحلہ رہا ہے. عشاء کے کچھ بعد سے لے کر کے فجر تک کا یہ مرحلہ رہا ہے. اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر کے جا کر کے آپ سو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ حضرت جبرائیل اور میکائیل آپ کو لے کر کے آئے ہیں. اور البتہ فجر کا معاملہ یہ ہے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ آپ جب آسمان سے دوبارہ نازل ہوئے ہیں تو بیت المقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے اور آپ نے انہیں فجر کی نماز جماعت سے پڑھائی ہے. تو اسراء اور معراج سے ایک عبرت ہمیں یہ بھی لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے کہ جو نبی تمام نبیوں کا امام ہے. اس لیے ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو شیطان کا کام ہو. اس لیے کسی بڑے باپ کا بیٹا بننے سے کوئی آدمی بڑے عالم کا بیٹا بننے سے بڑا نہیں ہوتا. اس جیسا کام کرنے سے، اس جیسا علم حاصل کرنے سے آدمی بڑا ہوتا ہے. اس طریقے سے ہمیں یہ عبرت لینی چاہیے کہ ہم کوشش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں تاکہ ہمیں وہ مقام حاصل ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسرے انبیاء کی قوموں کے اوپر گواہ بنائے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو. آدم علیہ السلام اور اماں حوا کہاں تھے اور ان کی ملاقات کیسے ہوئی؟ آسمان پر تھے، انہیں اتارا گیا، اس دنیا کے اندر آئے. کسی صحیح روایت سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی ملاقات کہاں ہوئی ہے. بعض روایات جسے علامہ البانی نے بھی اس کے حسن ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دونوں کی ملاقات عرفات میں ہوئی تھی. مقام عرفات میں ہوئی تھی. البتہ یہ عقیدے کا معاملہ ہے، کوئی صحیح بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ نہیں. جدہ میں ملاقات ہوئی ہے یا کہاں ہوئی ہے اللہ بہتر جانتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو کہاں اتارا گیا تھا؟ ایورسٹ پہاڑ کی چوٹی پر اتارا گیا تھا، ہے کہ نہیں؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. البتہ یہ امام طبری رحمہ اللہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ عام طور پر مورخین کا خیال ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو نازل کیا گیا تھا وہ ہندوستان کے اندر نازل کیا گیا تھا. اللہ بہتر جانتا ہے کہاں پر ان کا نزول ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا ایمان والے تھے یا ایمان سے ناواقف تھے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں معلوم کرائیے اور شکریہ کا موقع عطا فرمائیے. اگر آپ سوال نہ کرتے تو شکریہ کا موقع تھا. اچھا، یہ ایسا مسئلہ ہے جو علماء کے نزدیک مختلف فی چلا آ رہا ہے. البتہ دونوں قسم کے علماء کے اقوال پڑھنے سے کے بعد ناچیز کی رائے یہ ہے کہ ان کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے. ان لوگوں کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے. امام سیوطی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی اور بڑی کوشش کی ہے کہ ثابت کریں کہ وہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ ان کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے. مسلم شریف کی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان نہیں لائے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے قبر کی زیارت کی اجازت تو دی گئی، البتہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی گئی. البتہ عام طور پر لوگوں سے میں یہ بات کہوں گا کہ یہ معاملہ عام لوگوں میں نہ رکھا جائے، عام لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی قیامت دن ہم سے اور آپ سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر ہم نے اور آپ نے اس بارے میں سکوت اختیار کیا تو وہی بہتر ہے. میں ایک دکان سے کچھ سامان لیتا ہوں، وہ سامان کا مجھے بل دیتا ہے، ساتھ ساتھ مجھے کچھ الگ سے پیسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا بخشش ہے، رکھ لو، اسی سے جو پیسہ لینا کیا ہے میرے لیے. اس کی دو صورت ہے. پہلی صورت تو یہ ہے کہ یہ سامان آپ اپنی ذات کے لیے لے رہے ہیں یا کہ اپنے کفیل کے لیے لے رہے ہیں، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آدمی دکان پر بیٹھا ہے وہ اس کی اپنی دکان ہے یا کہ دوسرے کی دکان ہے. اس کی اپنی دکان ہے تو آپ کو مفت میں دے دے، کیا بگڑتا ہے؟ دے دے آپ کو مفت میں.
ہے کہ نہیں؟ البتہ یہ ہے کہ وہ سامان آپ کا نہیں، آپ کے کفیل کا ہے تو وہ پیسہ آپ کو کفیل کو واپس کرنا ہوگا، اور آپ کا سامان ہے تو آپ کو پیسہ لینا اس کا جائز ہے کہ نہیں؟ اور اگر وہ دکان اس کی نہیں ہے، اس کی نہیں ہے، مالک کوئی دوسرا ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کیا مالک نے اس کو اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ اگر مالک نے کم کرنے کی اجازت دی ہے کہ ہاں بھائی کوئی 100 ریال کا سامان لے تو اتنی چھوٹ اس کو ہے تو دی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے حدود میں ہے تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، اور اگر اس نے اس کی چھوٹ نہیں دی ہے تو پھر بھی اس کو نہ تو لینا جائز ہے اور نہ اسے اس کا دینا جائز ہے۔